مسودوں پر مشاورت کا عمل جاری ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی بہاب نے کہا ہے کہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مسودے پر ایک دوسرے کی رائے جانی، اب ہم مشاورت کریں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، سنیے۔ مینلی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اور کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ، تو دیکھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا یہ اس ہماری طرف آئیں، کچھ ہم ان کی طرف آئیں، دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو جو ہے نا کسی طرح سے ایڈجسٹ کریں۔ تمام تر مسودہ جو ہے وہ ہم نے آپس میں ڈیبیٹ کر لیا ہے، ڈسکس کر لیا ہے۔ جو ان کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، ہمارا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے۔ پارلیمانی میٹنگ میں جو پیپلز پارٹی کا مسودہ تھا وہ پارلیمانی اراکین کے ساتھ شیئر کیا گیا، اور اس کے بعد بلاول صاحب نے مولانا صاحب کی رہائش گاہ گئے وہ، اور پھر مولانا صاحب سے ملاقات کی اور اپنی جو پروپوزل تھے اس حوالے سے ان کو کانفیڈنس میں لیا۔ کل فیصلہ یہ ہوا تھا دونوں لیڈران کے درمیان کہ جے یو آئی کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قانونی ٹیم ہے وہ آج پھر بیٹھے گی اور مشاورت کرے گی۔ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کیا ہے، مشاورت کی ہے اور چیزوں کے اوپر کام کریں۔ بڑی پازیٹیو مثبت میٹنگ ہوئی اور انشاءاللہ چیزیں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ رہنما ایم فاروق ستاری کہتے ہیں کہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں دیکھا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی ترمیم کے لیے وکالت کر رہی ہیں۔ جماعتیں اپنی ضرورت کے تحت اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت یا مخالفت کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تو اس کی ضرورت بھی اسی طرح کے بل کی ہوتی۔ وہ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بات پہ غور کریں آپ کہ حکومت کی بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ اونرشپ کے ساتھ اس آئینی ترمیمی بل کے لیے وکالت کر رہی ہے نا، جبکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کی مخالفت کری، پی ٹی آئی۔ اچھا، لیکن یہ سب دیکھیں، تینوں جماعتوں کو اگر غور سے دیکھیں، بڑی جماعتیں ہیں نا، ان کی سائیکی دیکھیں، اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہیں وہ کسی بھی اصلاحاتی ایجنڈے کی حمایت کرتی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ایک ڈمی کورٹ بنا رہے ہیں۔ ہم ان آئینی ترامیم کو نہیں مانتے۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اس عدالت میں 5 ججز وزیر اعظم کے نامزد کردہ ہوں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 15 اکتوبر کو احتجاج کا فیصلہ حتمی نہیں ہے۔ ایک ڈمی کورٹ بنانے کا ان کا ارادہ ہے، ایک ایسا کورٹ جس کے پانچوں ججز جو ہیں چیف جسٹس کے ساتھ وہ پرائم منسٹر کے نامنیز ہوں گے۔ تو یہ اس قسم کی جب عدالت بنانا جا رہے ہیں تو نظر ہی آتا ہے کہ یہ معاملہ آگے نہیں چل سکتا۔ یہ کا تعلق ہے، ہم تو اس آئینی ترمیم کے خلاف ہیں بہت سارے پوائنٹس پہ، لیکن ہم اس لیے شامل ہوئے ہیں اس کمیٹی میں کہ ہم اپنی جو اوپینین ہے، اپنی جو ایڈوائس ہے وہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری ایڈوائس مانی جائے اور اس سے کچھ سمجھ آ جائے حکومت کو بھی اور اس صحیح راستے پہ چل پڑیں۔ بینچ بنانے میں کوئی حرج نہیں، ایز لانگ ایز وہی سپریم کورٹ کے ججز ہوں جو ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس کی بات کی جا سکتی ہے اس قسم کے معاملے کی۔ لیکن یہ جو آج میں نے دیکھا اژدہا کالا جو نکلا، جس میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے جس میں 5 جج صاحبان پرائم منسٹر کی مرضی کے ہوں گے، وہ تو ایکسیپٹیبل نہیں کسی کو۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی ایران پر حملے کی تیاریاں تیز، ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرے گا۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی ایران پر حملے کی تیاریاں تیز، ایران کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ حملے میں امریکہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ امریکہ اسرائیل میں اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم نصب کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا ایران نے دوران پرواز پیجرز اور واکی ٹاکی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ایران سول ایوی ایشن کے مطابق کمرشل پروازوں کے مسافروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پابندی لگائی گئی ہے۔ لبنان میں گزشتہ ماہ پیجرز پر اسرائیلی حملوں سے درجنوں افراد نشانہ بنے۔ اسرائیل جنگی حربوں میں
پیجرز ڈیوائسز پر مزید حملے کر سکتا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ تمام مواصلاتی ڈیوائسز کا مسافر اور کارگو جہازوں پر استعمال منع کر دیا گیا ہے۔ ایران نے دوران پرواز پیجرز اور واکی ٹوکی کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ایران سول ایوی ایشن کے مطابق کمرشل پروازوں کے مسافروں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پابندی لگائی گئی۔ لبنان میں گزشتہ ماہ پیجرز پر اسرائیلی حملوں سے درجنوں افراد نشانہ بنے۔ اسرائیل جنگی حربوں میں پیجرز ڈیوائسز پر مزید حملے کر سکتا ہے۔ موبائل فون کے علاوہ تمام مواصلاتی ڈیوائسز کا مسافر اور کارگو جہازوں پر استعمال منع کر دیا گیا۔ اسرائیل کے شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر حملہ، 22 فلسطینی شہید، 90 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا فلسطینیوں کا جبالیہ کیمپ چھوڑنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج نے کمال عدوان اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو بھی اسپتال خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 30 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ کی ناکہ بندی 8ویں روز بھی داخل۔ گزشتہ ہفتے سے جاری محاصرے کے دوران شہید فلسطینیوں کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ غزہ میں 16,891 بچوں سمیت 42,175 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جوزف بوریل کا شہزادہ فیصل بن فرحان سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن کے لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کی سعودی اقدامات کی تعریف بھی کی ہے۔ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جوزف بوریل کا شہزادہ فیصل بن فرحان سے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن کے لیے سعودی عرب اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سعودی وزیر خارجہ یورپی یونین کے وزیر خارجہ کی سعودی اقدامات کی تعریف بھی کی گئی۔ اسرائیل کی لبنان نباتیہ میں بمباری، متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ بڑے پیمانے پر آتش زدگی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 5 ہفتوں میں شہداء کی تعداد 1645 ہو گئی ہے۔ بچوں اور خواتین سمیت 10,000 سے زائد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی لبنان نباتیہ میں بمباری، متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ بڑے پیمانے پر آتش زدگی۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 5 ہفتوں میں شہداء کی تعداد 1,645 ہو گئی۔ بچوں اور خواتین سمیت 10,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر کی یرغمال روکنے کے لیے ریاست پوری طاقت استعمال کرے گی۔ عدالتیں 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال پر سو موٹو کیوں نہیں لیتی؟ پی ٹی آئی کے احتجاج کا عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ یہ سانحہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ریاست کی بلیک میل کر کے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی سازشوں کے تانے بانے دشمنوں سے ملتے ہیں۔ ملک کی بقا ہماری ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ وہ سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ 15 کو جو انہوں نے کال دی ہے، یہ 9 مئی دوبارہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں سو موٹو نوٹس لیتی؟ کیوں نہیں ورڈکٹ دیتی کہ یہ 15 کا جو معاملہ ہے، جو جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں، کال جو دے رہے ہیں، یا آج سے 1 ہفتہ پہلے جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے عدالتی حکم کیوں نہیں آیا؟ ان کو نوٹس لینا چاہیے اس بات کا۔ اس کو روکنے کے لیے پورا مائٹ جو ہے ریاست کی، پوری طاقت جو ہے ریاست کی انشاءاللہ تعالی استعمال ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ اس اعلان جنگ کا جواب جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اس بار کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے خلاف کام کیا۔ ان کا ایک ہی مقصد فتنہ فساد پھیلانا ہے۔ تحریک انصاف سیاسی نہیں، دہشت گرد جماعت ہے۔ انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ ان کو اتنی ہمت ہے نا تو آئیں، اپنا احتجاج خدا کے لیڈ کریں، اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے، میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے وہی ہوگا۔ اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاشسٹ جماعت اپنا ایجنڈا ٹو کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ جماعت کو، جس کو وہ ایک سیاسی جماعت کہتا ہے، جو میں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے، خود کسی نے باہر نہیں نکلنا۔ پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ
یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک حکومت دارالحکومت پر حملہ کر دے، ایک جماعت احتجاج کرے تو ملک کی سڑکیں کھود دیں، فون بند کر دیں۔ اس بات کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا، آئین سے ہٹیں گے تو نقصان ہوگا، آئین کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ ملک جماعت اس وقت چلتی ہے جب اس ملک کا نظام چلے گا، اس ملک کا نظام آئین کے بغیر نہیں چل سکتا کہ ہم آئین کو ایک طرف کر دیں اور ہم ملک چلانا شروع کر دیں۔ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں، یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی۔ ہم سب کی عزت، ہم سب کا وقار، ہم سب کی ترقی صرف آئین کے راستے پر۔ 2 مہینے پہلے بھی حکومت میں تھے، اس وقت آئینی ترامیم آپ کو یاد نہیں آئی، پہلے بھی ایک حکومت تھی اس کو آئینی ترامیم یاد نہیں آئی، اس سے پہلے ایک حکومت تھی آئینی ترامیم یاد نہیں آئی۔ آج کون سی مجبوری ہے کہ ہم آئینی ترامیم کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دعائیں دیں کہ کم از کم اس آئینی ترمیم کو تو روکا انہوں نے۔ اگر وہ اس دن تو کون سی جمہوریت رہ جائے؟ کہاں ہیں جمہوری قدریں؟ کہاں ہیں اخلاقی قدریں؟ کہاں ہیں پارلیمانی قدریں؟ کہاں گیا ملک کا نظام؟ آپ نے سب کچھ اس ملک میں اقتدار کو قربان کر دیا۔ ہمیں وہ سوچ چاہیے جو اس ملک میں اتفاق پیدا کر سکے۔ یہ ملک نفاق سے نہیں چلے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ دشمن پی ٹی آئی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال میں مماثلت ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ ترقی کا سفر تابوتاز ہو۔ اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی کا پہلا نشانہ سی پیک تھا۔ چینی وزیر اعظم اور ایس سی او کے مہمانوں کو بہترین میزبانی پیش کر کے پاکستان کا امیج اجاگر کریں۔ تحریک انصاف یا جسے میں تحریک انتشار کہوں گا، اس نے 15 اکتوبر کو جس مظاہروں کی کال دی ہے، اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ کراچی میں ہونے والی دہشت گردی اور تحریک انصاف کی ان سیاست دہشت گردی کی کالز میں مماثلت ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ان کا اسکرپٹ رائٹر ایک ہے۔ پی ٹی آئی کو بھی پاکستان میں افراتفری اور انتشار پیدا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ سربراہی اجلاس پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے جو کہ بجا طور پہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، چین کے وزیر اعظم کے لیے، اور جو ایس سی او میں مہمانان گرامی آ رہے ہیں ان کو پاکستان کی بہترین میزبانی پیش کر کے پاکستان کے امیج کو دنیا میں اجاگر کریں۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال فائنل نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈاکٹر یا ان کی بہن کی ملاقات کرائی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو جائے گی تو احتجاج نہیں ہوگا۔ حکومت اس بات کو آنا کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی صحت بارے خدشات ہیں۔ پنجاب حکومت کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ ریاست نے فسطائیت کا مظاہرہ کیا۔ آئینی عدالت پر پی ٹی آئی اور مولانا کا ایک ہی موقف ہے۔ حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے تو مولانا سے رابطہ نہ کرتے۔ ہمارے ارکان اسمبلی حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے، آپ بھی سنیے۔ یہ دیکھیے جی، اس احتجاج کی جو کال ہے یہ فائنلٹی نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ایک بندے کو، ہمارے ڈاکٹر کو، ڈاکٹر فیصل سلطان کو یا ان کی بہن کو، نورین صاحبہ کو، آپ ان سے ملوا دیجیے۔ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں تو یہ کال واپس ہو جائے گی آٹومیٹیکلی۔ یہ کنڈیشنل ہے، یہ کوئی فائنلٹی نہیں۔ آئینی عدالت کا جو قیام ہے اس میں ہمارے اسٹانس اور مولانا صاحب کا اسٹانس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ آئینی پیرلل عدالت نہیں بننی چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آئینی بینچ بن جائے گا، جورسڈکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی رہے گی اور اس کے انڈر وہ کام کرے گا۔ اور اس چیز کی تو آپ مخالفت کریں گے چیف الیکشن کمشنر کو اگر توسیع والا جو ہم دیکھتے ہیں، پہلے بات سنیں گے، پہلے ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، باقی چیزیں کیا ہیں اور اس کے جو محرکات ہیں اسی کے مطابق ہم ایک پریگمیٹک فیصلہ کریں گے۔ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں تب تک ہمارے بندے اگر مولانا صاحب مل بھی جاتے ہیں جو ہمیں یقین ہے نہیں ملیں گے ان کے ساتھ، اس کے باوجود ان کے پاس 7 نمبر کم ہے۔